یہ ہے بیر الحجین۔ یہاں پہ ہجرت کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا پہنچنے سے پہلے کچھ دیر قیام کیا اور کنویں سے پانی بھی پیا تھا اور نماز بھی پڑھی۔ یہاں دوسرے مہاجرین جو موجود تھے ان سے ملاقات بھی کی۔ تو اسی جگہ پہ اوس اور خزرج قبیلے کی جو طویل ترین لڑائی تھی اس کو بھی ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار قبیلہ تھا خزرج، مگر آپ نے ان کے علاقے میں رہنے کے بجائے اوس قبیلے کی جگہ پہ رکنا پسند فرمایا تھا۔ اور آپ نے یہاں پہ جب آپ کے آمد کی خبر ملی خزرج قبیلے سے، اسد ابن زریرہ رضی اللہ جو ہیں آپ سے ملاقات کے لیے آئے۔ جب آپ یہاں پہ پہنچے اسد ابن زریرہ اوس کے علاقے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اوس میں سے کون ہے جو ان کو امان دے گا۔ تو وہ جس کی وجہ سے سعد ابن خیثمہ رضی اللہ جو ہے انہوں نے کہا کہ میں ان کو امان دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے اوس اور خزرج قبیلے کی جو ہے صلح ہو گئی تھی، اور یہ جو طویل ترین جنگ تھی مدینہ کے دو قبیلوں کے بیچ وہ پہ ختم ہوئی۔ اس سے آگے وہ مقام ہے جہاں پہ اہل قبا اور اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا، دف بجا کے اور عربی میں اشعار پڑھ کے۔ اس باغ کا نام ہے مزرعۃ المستظل، چھاؤں والا باغ اس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے تو اہل قبا کو یا اہل مدینہ کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور حضرت ابوبکر کون ہیں۔ تو جب حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھاؤں کری اپنی چادر مبارک سے، تو لوگوں کو پتہ چلا کہ جن کے اوپر چھاؤں کی گئی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو چھاؤں کر رہے ہیں وہ حضرت ابوبکر ہیں۔ تو یہاں پہ پھر آپ کا استقبال کیا، اور کلثوم ابن الحدم جو تھے وہ وہاں قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو جو ہے پانی پلایا، اور آپ کی خدمت میں کھجوروں کا خوشہ جو ہے وہ بھی پیش کیا تھا۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اہل قبا اور اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ کلثوم ابن الحدم اور سعد ابن خیثمہ رضی اللہ جو ہیں قبا کے میزبان کہے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم ابن الحدم کے گھر میں رات بسر کرتے تھے، اور سعد ابن خیثمہ کے گھر میں جو ہے آپ دن میں قیام فرماتے تھے، اور وہیں پہ جو ہے مدینے سے آنے والے دوسرے وفود سے ملاقات کرتے تھے اور دیگر معاملات طے کرتے تھے۔ یہیں پہ جو ہے آپ کو حضرت علی رضی اللہ نے بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، آپ مکہ سے جو امانتیں تھیں وہ ان کو دے کے واپس آ گئے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ کلثوم ابن الحدم کا گھر تھا۔ یہ مسجد قباء کے باہر آج کل انہوں نے بورڈ لگا دیا ہے اب اس مقام کی نشاندہی کرنے کے لیے کہ یہاں پہ جو ہے کلثوم ابن الحدم کا رضی اللہ کا جو ہے وہ گھر تھا، اور سامنے کی سائڈ پہ یہی محراب کی سائڈ ہے، اور سامنے کی سائڈ پہ جو ہے سعد ابن خیثمہ رضی اللہ کے گھر کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آگے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی بورڈ لگا دیا گیا ہے۔ یہاں سے سامنے کی سائڈ پہ دیکھیں گے تو سعد ابن خیثمہ کے گھر کا بورڈ ہے، اس وائٹ مینار کے نیچے ان کے گھر کا بورڈ ہے۔ آپ جو ہیں بدر کے شہید بھی کہے جاتے ہیں، بدر میں غزوہ بدر میں آپ نے حصہ لیا تھا، اور وہیں پہ آپ رضی اللہ جو ہیں شہید ہوئے تھے۔ اب ہم مسجد قباء کی کچھ پرانی تصاویر دیکھیں گے کہ کس طرح سے مسجد قباء پہلے زمانے میں ہوتی تھی اور اب آج کل جدید دور میں کتنی اس میں تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ مسجد قباء سے آگے جائیں تو ہمیں مسجد الجمعہ نظر آتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ پڑھا تھا۔ اسی مقام پہ اب مسجد بنا دی گئی ہے۔ اس مسجد کے بالکل سامنے صحابی رسول عتبان ابن مالک کا گھر کے آثار ابھی تک موجود ہیں۔ عتبان ابن مالک کو جو ہے حضرت عمر ابن خطاب کا انصاری بھائی بنایا گیا تھا۔ یہ ان کے گھر کے باقیات ہیں۔ عتبان ابن مالک جب جو ہیں
ضعیف ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں مسجد تک نہیں جا سکتا، تو مجھے مشکل ہوتی ہے، تو مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی، اور پھر وہ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھتے تھے، اور یہاں پہ ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی نماز ادا کرا کرتی تھے. یہ ان کے گھر کے آثار اور اس کی باقیات ابھی بھی موجود ہیں. یہ بالکل مسجد جمعہ کے سامنے ہے. یہ مسجد جمعہ کے کچھ خوبصورت مناظر، انتہائی خوبصورت اور دلکش مسجد ہے. جب آپ یہاں پہ آئیں تو ضرور کوشش کریں کہ مدینے کی اس مسجد میں بھی نوافل ادا کر سکیں.